حضرت سیدنا امام مالک کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت شام فتح ہوا، اصحاب رسول نے ملک شام کو فتح کیا، تو جو نصرانی اس وقت وہاں کھڑے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے پتہ کیا کہا اصحاب رسول کو دیکھ کے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی قسم ہے کہ ان لوگوں کے چہرے یا یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے بہت ہی بہتر اور افضل ہیں. یعنی ان کے چہرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان سے بھی زیادہ چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں. ان کی صورتیں بتاتی ہیں کہ یہ آخر الزمان پیغمبر کے اچھے تربیت یافتہ لوگ ہیں. اصحاب رسول کی عزت و عظمت و توقیر اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ ان کی عظمتیں خود اللہ بیان فرماتا ہے. سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کی زبان اطہر سے لا تعداد ان کے مقامات بیان کیے گئے ہیں. مطلب سوائے بدبختوں کے جن کے دل میں اسلام نہیں ہے، جن کے دل میں عظمت قرآن نہیں ہے، عظمت پیغمبر نہیں ہے، عظمت خدا بھی نہیں ہے، تو وہی لوگ اصحاب رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا پیچیدہ مضمون ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے تھوڑا سا شعور اور عقل جہاں چاہیے ہوتا ہے، سننے کے لیے بھی شعور اور عقل چاہیے ہوتا ہے. محض جذبات کے ساتھ نہیں، اہل اسلام کے سینے اس بیان کو سن کے یقیناً کھلیں گے اور ان کے چہرے کھلیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے قرآن کی آواز ہوگی، سرکار دو عالم علیہ السلام کے فرامین عالی شان کی آواز ہوگی، اور امت کے معتبر ترین جو لوگ ہیں ان کے خیالات و افکار کچھ پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. دنیا میں کبھی کسی انسان سے آپ پوچھیں کہ کسی پیغمبر کے بعد، کسی نبی کے بعد، کسی رسول کے بعد سب سے بہترین گروہ، جو سب سے قابل لوگ ہیں اس امت کے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اس کا یہی جواب ملے گا کہ بھائی پیغمبر سے بعد میں جو آنے والے قریب کے جو لوگ ہیں، اقرب ترین لوگ ہیں، وہ سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں. یعنی کہ اس زمانے میں جو پیغمبر کے اصحاب ہوتے ہیں، جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سے بہترین لوگ ہیں، تو یہی کہا جائے گا کہ ان کے حواری. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ بھئی بہترین لوگ کون تھے، تو بھئی ان کے جو قریب کے حواری. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ امت محمد میں کچھ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ اس امت کے سب سے برے لوگ کون سے ہیں، تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ان کی زبان یہ کہتے ہوئے لرزتی بھی نہیں ہے کہ امت کے بدترین لوگ اصحاب رسول ہیں. نعوذ باللہ. اور سب سے برے لوگ وہی کہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ حضور کے بعد سب سے پہلے لوگ، جنہوں نے امت کی آبیاری کی، جنہوں نے دین اسلام کو بچا کر ہم تک اسی طرح پہنچایا جو رسول خدا نے انہیں بتایا تھا. اس کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کے ایام ہیں وہ 2 سال 3 ماہ 10 دن تقریباً، یعنی 11 ہجری سے 13 ہجری تک. اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ 10 سال 6 ماہ 10 دن بنتا ہے، یعنی 13 ہجری سے 24 ہجری تک. اچھا، اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ 11 سال 11 ماہ اور 18 دن بنتا ہے تقریباً، یعنی 24 ہجری سے 35 ہجری تک. اسی طرح حضور سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو دور خلافت ہے وہ 4 سال 9 ماہ تقریباً، یعنی 35 ہجری سے 40 ہجری تک. اور یہ بھی یاد رہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی سرکار کا جو آپ کا پیریڈ ہے، آپ کی خلافت کا جو ٹائم ہے وہ 6 ماہ، اور یہ 40 ہجری سے 41 ہجری تک ہے. اب بڑی سیدھی سی بات ہے، سمجھنے والی، اور ہم جب اس کو بیان کرتے ہیں تو ہمیں حیرت بھی ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح ڈھٹائی سے اور نعوذ باللہ کس طرح امت کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے کس جذبات سے مطلب کھیلتے ہیں، نعوذ باللہ امت کے جذبات سے. اللہ رسول کی مخالفت تو کرتے ہی کرتے ہیں، کروڑوں کا دل توڑتے ہیں. سوال یہ ہے
کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں، یعنی یہ زمانہ خلافت سوائے حضرت مولا علی کے کوئی بھی اگر ٹھیک نہ تھا، تو ایک بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت ابو بکر کی دشمنی کرنا، حضرت عمر فاروق کی دشمنی کرنا، حضرت عثمان غنی کی دشمنی کرنا، نعوذ باللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہم. تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ خلافت کے جو 25 سال ہیں وہ بیکار گزرے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو کچھ نہیں دے کے گئے. اتنا بیکار نظام تھا نعوذ باللہ کہ 25 سال امت کے ضائع ہوئے، اور پھر حضرت مولا علی اس سارے معاملے کو دیکھتے رہے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. یعنی حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر خلیفہ کے ساتھ دست راست بنے رہے، بلکہ آپ سمجھو کہ اگر دستہ ہراول بھی کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا. ہر مشورہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے لیتے ہوئے تو اپنی خلافتوں کو انہوں نے آباد رکھا. تو اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ابوبکر درست نہیں ہے، حضرت عمر درست نہیں ہے، حضرت عثمان درست نہیں ہے، تو اس کا پہلا اعتراض اللہ پہ بھی ہوگا، رسول اللہ پہ بھی ہوگا کہ نعوذ باللہ 25 سال اسلام کے کچھ نہیں تھا، اور اسلام کے پاس ایسا کوئی نظام نہیں تھا نعوذ باللہ کہ جو رسول خدا دے کے جاتے. یہ بڑا سری بہتان ہے. کسی عقل مند انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور بھی اس پہ کلام کیا جا سکتا ہے، یہ فہم کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اصحاب کا مقام و مرتبہ اللہ کے قرآن پاک میں یوں ارشاد ہوتا ہے. صرف ایک آیت کریمہ اصحاب رسول کی عظمت کے لیے کافی و وافی ہے. حضرت سیدنا امام مالک کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت شام فتح ہوا، اصحاب رسول نے ملک شام کو فتح کیا، تو جو نصرانی اس وقت وہاں کھڑے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے پتہ کیا کہا اصحاب رسول کو دیکھ کے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی قسم ہے کہ ان لوگوں کے چہرے یا یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریوں سے بہت ہی بہتر اور افضل ہیں. یعنی ان کے چہرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان سے بھی زیادہ چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں. ان کی صورتیں بتاتی ہیں کہ یہ آخر الزمان پیغمبر کے اچھے تربیت یافتہ لوگ ہیں. آپ اندازہ کریں. اور اللہ کے قرآن نے اس کو یوں بیان فرمایا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی ان کے قلب مبارک کی جو روشنی ان کے چہروں پہ آئی ہوئی ہے. جو دل کے اندر تھا وہ ان کے چہروں پہ آیا تھا. یہ صحابہ رسول کا مقام تھا. تو آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ صرف ایک آیت کریمہ اس سارے مسئلے کا حل ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے. اب جو لوگ قرآن پاک پہ اعتمادی نہیں کرتے، جن لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ کا قرآن ادھورا ہے، دین اسلام نامکمل ہے، تو ان لوگوں کو اس آیت سے کیا فائدہ ہونا ہے؟ اس آیت سے فائدہ ان لوگوں کو ہی ہونا ہے کہ جو اللہ کے قرآن پہ اعتماد کرتے ہیں. اب سنیے اللہ پاک کا پاک کلام کیا ارشاد فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اس کا ترجمہ بھی ذرا ملاحظہ کر لیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں نرم دل. تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے. ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے یعنی ظاہر ہے. یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں ہے. یعنی اندازہ کریں کہ پہلی کتابیں بھی ان کی شانیں بول رہی ہیں. جیسے ایک کھیتی، اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی، پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں. اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان والے اور اچھے کاموں والے ہیں، بخشش اور بڑے ثواب کا. آپ غور فرمائیے، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جو مختلف طریقے سے اصحاب رسول کی شانیں بیان کی ہیں، وہ کیا ہی خوبصورت بات ہے. فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں.
جو ان کے ساتھی ہیں. اسی آیت میں جہاں اصحاب اربع کا ذکر ہے، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے ساتھ ساتھ باقی جو یعنی عشرہ مبشرہ کے باقی جو 6 صحابہ تھے وہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ بھی اس آیت سے ثابت ہیں. 6 جائے کہ لوگ ان 3 کا ہی انکار کر بیٹھیں تو اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ باقی بھی یہاں سے ثابت ہوتے ہیں. تو ہم تو پوری جماعت یعنی اصحاب رسول ان کی خدمات کو سلام کہتے ہیں. تو یہاں بالخصوص ان کے مناقب بیان کیے جا رہے ہیں. اور وہ اصحاب رسول کے عشرہ مبشرہ یعنی جن کو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہی یوں بیان فرمایا تھا کہ فرمایا کہ ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں، علی جنت میں. اب اگلے 6 کا ذکر ہے کہ طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، اور اسی طرح سعید بن زید جنت میں، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم. اب یہ آپ احباب نے ملاحظہ کر لیا کہ اللہ کے کرم اور فضل سے کہ اللہ کے پاک کلام سے اصحاب اربع کی عظمت بھی ثابت ہوئی، اور خود جو عشرہ مبشرہ صحابی جو 6 رہ گئے تھے ان کا بھی ذکر اللہ پاک نے اس پاک کلام کی اس آیت میں بیان فرما دیا. تو اگر مانا جائے تو صرف یہ ایک آیت الحمدللہ سمجھنے کے لیے کافی و وافی ہے. اب کچھ مزید اور باتیں جو آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنی. اس آیہ کریمہ میں ایک خاص مضمون ہے، پہلے تو اس پہ آپ توجہ فرمائیں. فرمایا گیا، 4 کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ ہمارے حبیب اور حبیب کے ساتھیوں کا ذکر یعنی ان کے اصحاب کا ذکر یہ تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے. یعنی گویا پہلی آسمانی کتابیں بھی ان کی عظمت اور شان بول رہی ہیں. تو جو اب ان کا دشمن ہوا وہ سیدھا سیدھا اللہ کی آسمانی کتابوں کا منکر ہے. یعنی قرآن پاک سے تو وہ گیا ہی گیا، تو جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں اس پہ بھی اس کا کوئی ایمان نہیں، کیونکہ اگر اس کا ان پہ ایمان ہوتا تو وہ آیت پہ غور کرتا کہ ان کی شانیں تو ہم نے تورات میں بھی بولی ہیں اور انجیل میں بھی بولی ہیں، تو کہاں سے اصحاب رسول کی شانیں مٹائی جائیں گی؟ کبھی نہیں مٹ سکتی. ان کو مٹانے والا خود مٹ جاتا ہے. اب ایک اور نقطہ یہاں پیشی خدمت ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ سجدوں کے اثر سے ان کے چہرے روشن ہیں، ان کے چہروں پہ جو سجدوں کے ساتھ صفائی آئی ہوئی ہے وہ نظر آتی ہے. اس میں کچھ اقوال ہیں، بہت سے لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے، تو اس کا جواب بھی الحمدللہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ہمارے معاشرے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے نمازیوں کے یہاں ماتھے پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں. تو بہت سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیہ کریمہ اس میں کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ سجدوں کے جو اثر ہیں وہ ان کی پیشانیوں پہ نمایاں ہوں گے، تو اس سے مراد یہ سجدوں کے یہ نشان ہیں. تو ایک اہل علم طبقے کا یہ بھی خیال ہے. اور حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے. اچھا، پھر آپ نے فرمایا کہ اگر صرف ظاہری نشان مانا جائے تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ بعض فرعون سے بھی سخت دل لوگ ہوتے، ان کے ماتھوں پہ بھی یہ نشان پڑا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف ماتھوں کے نشان مراد نہیں ہے، بلکہ وہ دل کی صفائی ہے، کہ وہ دل کا نور ہے کہ جو ان کے چہروں پہ عیاں ہوگا. صرف ماتھوں کے نشان دیکھ کر ان کے ایمان کی گارنٹی نہیں دی جائے گی کہ کسی کے ماتھے پر آپ بہت بڑا دیکھ لیں نشان پڑا ہوا ہے، آپ کے یہ بڑا اہل ایمان ہے. کہ بھئی آج کل جیسے لوگ دکھاتے ہیں، شوقین بھی ہیں کہ بڑا ماتھے پہ نشان ڈال کے تو کہتے ہیں میں بڑا نمازی ہوں. تو یعنی اس سے مراد اگر یہ نشان ہے اس کو فائدہ ہے جس کا دل پاک اور صاف ہے. جس کا دل صاف نہیں تو یہ ماتھے کا نشان اسے شاید اس درجے کا فائدہ نہیں دے سکتا. لیکن ایک حدیث ہے وہ بھی میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ یہ ہے کہ جب اللہ فیصلے فرما دے گا، یعنی جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں گر جائیں گے، اس وقت اللہ فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجے گا کہ جاؤ کہ جہنم میں کچھ لوگ ہیں جنہیں نکال کے لاؤ. اور وہ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں گر چکے ہوں گے نعوذ باللہ بدعمالیوں کی وجہ سے. فرشتے جب جائیں گے
تو دیکھیں گے کہ ان کے جسموں میں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن ان کے ماتھوں کے اس نشان کی جگہ، یعنی ان کی پیشانیوں پہ جو سجدے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے، وہاں آگ چھو بھی نہیں رہی۔ یہ اللہ کی مہر ہوگی، اس کی وجہ سے فرشتے پہچانیں گے اور ان کو اٹھا کے جنت میں دوبارہ واپس لے جائیں گے کہ اے اللہ، ان کے ماتھوں پہ وہ سجدوں کے نشان تھے، یہ تو تیرے بندے ہیں، ہم ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک روایت میں ملتا ہے، یعنی اگر عبادت کی ہو اچھے دل سے، قلب سے، تو امید ہے کہ یہ ظاہری جو نشان ہے یہ بھی فائدہ دے گا۔ لیکن اصل بات وہی ہے کہ اس سے مراد چہرے کی رونق ہے، اور حدیث پاک اس پر دلیل بھی موجود ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا وہ آدمی جو رات کو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا، اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی یہی پہچان ہے۔ لہٰذا ان کی شکلیں بتاتی ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ نبی والے ہیں، یہ رسول اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے دین کے وارث ہیں۔ یہاں چلتے چلتے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ابن کثیر کے حوالے سے ایک قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اندرونی پوشیدہ حالات کی اصلاح کر لے، مطلب جیسے ہمارے معاشرے میں لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے، اندر داخل ہو کے جو مرضی کرتے رہے، ہمیں کون دیکھنے والا ہے، لوگوں کے سامنے بس اچھے بنے رہو، تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک شفا ہے، ایک دوائی ہے اگر وہ سمجھے تو۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو نعوذ باللہ اپنی اندرونی کدورت رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی عبرت ہے، اور جو اندرونی صفائی کر لے ان کا کیا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے اندرونی پوشیدہ حالات کی اصلاح کر لیں اور بھلائیاں پوشیدگی سے کریں، یعنی ریا نہیں کرتے، دکھاوا نہیں کرتے، وہ نیکیاں، بہت سی ایسی نیکیاں ان کی ہوتی ہیں، یعنی وہ جب تنہا ہوتے ہیں، ساری رات اللہ کے ذکر میں، ساری رات اللہ کی عبادت میں ان کی گزرتی ہے، تو پھر ان کو اللہ مقام یہ دیتا ہے کہ ان کے چہرے کی جو سلوٹیں ہوتی ہیں ان پر اور ان کی زبان کے کناروں پر بھی اللہ نیکیوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام و مرتبہ۔ پھر آگے لفظ موجود ہے اس تفسیر میں، یعنی تفسیر ابن کثیر میں، الغرض دل کا آئینہ چہرہ ہے، یہ لفظ سننے کے قابل ہے، جو اس میں ہوتا ہے وہ یہاں نظر آتا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت قول ہے، یہ بھی میں نے آپ احباب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں باطنی اعمال سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں چہروں کی نورانیت حاصل ہو جائے۔ اچھا، اب یہاں ایک بڑا ہی اہم مسئلہ، یہ بھی میں آپ احباب کی خدمت میں ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں اس آیت کی روشنی میں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک، کون حضرت امام مالک سے واقف نہیں ہے؟ حضرت امام مالک کا یہ قول میرا خیال ہے یہ امت تک پہنچنا چاہیے اور ضروری بھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے حضرت سیدنا امام مالک کا یہ قول میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو آپ نے استدلال کیا ہے، تو وہ آپ کا یہ قول مبارک حجت بھی ہے اور دلیل بھی ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کے معنی میں اس کو تعویل کے ساتھ اور تعویل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تو حضرت امام مالک کا جو موقف ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ اصحاب رسول سے جلنے والا مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، کہ اصحاب رسول کو جو مقام و مرتبہ دیا گیا تو ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر کافروں کے دل جلتے ہیں، یعنی ان سے جلنے والا وہ مومن نہیں رہتا۔ قرآن کی روح سے اصحاب رسول سے جلنے والے کا ایمان نہیں ہے، یہ امام مالک کا استدلال ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ کہتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، یعنی کہ کسان، یعنی دیکھنے والا، زراع سے مراد خود سرکار دو عالم کی ذات بھی ہے اور مومنین بھی ہیں، کہ ان کو تعجب ہوتا ہے، یعنی خوش ہوتے ہیں کہ اسلام پھلا پھولا، اسلام نے ترقی کی، لیغیظ بہم الکفار، لیکن کافروں کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک کا یہ قول مبارک حجت ہے اور دلیل ہے کہ جو لوگ اصحاب رسول کے دشمن ہیں وہ قرآن کی روح سے ان کا ایمان نہیں ہے، کہ جو لوگ نعوذ باللہ صحاب رسول پہ طعن کریں تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ جو ان کے ایمان کا منکر ہو جائے
اس کا کیا انجام ہوگا نعوذ باللہ، خود وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اور آخر میں ایک شبہ کا ازالہ یہ بھی کر دیا جائے کہ جب یہ آیت کریمہ بیان کی جاتی ہے تو اس میں جو آخری الفاظ ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ایمان والوں کے ساتھ اور صالح اعمال والوں کے ساتھ، ان میں سے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا اور انہیں اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ وہ منہم سے مراد من تبعیضیہ لیتے ہیں کہ صحابہ رسول میں سے بعض اصحاب، یہ ان کی علمی خطا ہے، ایسا نہیں ہے، یہاں من بیانی ہے، من تبعیضیہ نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالیہ فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ کے صدقہ کے ایک مد یعنی ایک پیمانہ ہے اور اس کے نصف مد تک بھی نہیں پہنچتا، یعنی اصحاب رسول اتنا تھوڑا سا اللہ کے حضور صدقہ کریں اور تم پہاڑ، اور وہ بھی احد پہاڑ، جو گئے ہیں وہ جانتے کتنا بڑا پہاڑ ہے، اتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو صحابی کا تھوڑا سا صدقہ تمہارے اتنے بڑے پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے دلوں پہ رحم فرمائے، اور یہ کوشش کی گئی کہ تھوڑے سے وقت میں یہ ایک پیغام محبت جو ہے وہ آیت کریمہ کا وہ آپ کی خدمت پہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔